میر صاحب آج کا ٹاپک اوورسیز پاکستانی جاب سے جان کیسے چھڑا سکتے. لائک فار ایگزامپل آپ خود ایک اوورسیز پاکستانی ہے, آپ نے اتنا بڑا امپائر بلڈ کیا ہے, تو وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ اچھا, اس میں سب سے پہلے ایک تو بہت انٹرسٹنگ ٹاپک ہے. جب آپ کہہ رہی ہیں کہ جاب سے کیسے جان چھڑا سکتے ہیں, تو سب سے پہلے تو یہ بڑے کوالٹی کے لوگ ہیں. یعنی جو لوگ اپنے ملک چھوڑ کے اس میں پاکستانیز ہیں, انڈینس ہیں, ایکسپیکٹ سارے بھی آتے ہیں, تو وہ مڈل ایسٹ میں, سعودی عرب میں, یو اے ای میں, یورپ میں, یو کے, امریکہ, وہاں جا کے سیٹل ہوئے. انہوں نے بڑی محنت کی ہے, 10 15 20 سال لگائے ہیں. اب ایک اچھی جاب ہے یا اپنا کوئی چھوٹا موٹا بزنس رن کر رہے ہیں, لیکن جو مسنگ چیز ہے, بہت کچھ آگے حاصل کر سکتے ہیں, گائیڈ لائن نہیں. مسنگ چیز کیا ہے؟ کلیئر ٹارگٹ, کہ کہاں جانا ہے. یعنی انہوں نے کسی زمانے میں ڈیسائیڈ کیا تھا کہ ملک سے باہر جانا, وہاں جا کے اپنا روزگار تلاش کرنا ہے, پہلے تعلیم کمپلیٹ کرنی ہے, جو بھی, تو وہ انہوں نے کر لیا, وہ ایک لیول تو اچیو کر لیا. اب ہوتا کیا ہے, ہمارے کلچر میں زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ باہر کوئی گیا, پیسے اچھے کما رہا ہے, دوسرا اس نے کوٹھی بڑی شاندار قسم کی بنا لی ہے, تو وہ والا ٹارگٹ انیشل انہوں نے پورا کر لیا. لیکن خود بیچارے پھنس گئے کہ آپ کسی جاب میں پھنسے ہوئے ہیں. ایون ڈاکٹر, انجینئر, اکاؤنٹنٹ, لائرز, اچھی پوزیشنز ہیں ان کے پاس, لیکن 10 گھنٹے 12 گھنٹے 18 گھنٹے کی شفٹ لگ رہی ہے. جو ہی جاب چھوڑتے ہیں, یعنی پیچھے جو کچھ بنایا ہوا ہے اس کو انجوائے بھی نہیں کر سکتے. تو ان کا جو مسنگ ہے, سب سے پہلی چیز مسنگ ہے کلیئر ٹارگٹ. ٹارگٹ کا ان کو پتہ نہیں ہے کہ نیکسٹ کیا ہونا چاہیے اور اس ٹارگٹ پہ پہنچنا کیسے ہے. تو یہ میرے خیال میں سب سے پہلی چیز ہے. میری زندگی میں جو چینج آئی, یعنی میں بھی اسی لیول پہ کسی زمانے میں پہنچا تھا, لیکن میں تنگ آ گیا اس سے کہ یار یہ کیا زندگی ہے. یعنی جو کچھ سوچا تھا, تنخواہ بھی اچھی ہے, سب کچھ ہے, گھر گاڑی, ہر چیز جو میں چاہتا تھا وہ مل گئی, لیکن ابھی میں جاب کر رہا ہوں. تو وہاں سے بے چینی شروع ہوئی اور مجھے سمجھ آئی کہ ٹارگٹ نہیں ہے. اس پہ ورک آؤٹ کیا, ٹارگٹ بنایا, کیونکہ ٹارگٹ ہوگا پھر اس کے لیے آپ پلان بناؤ گے, پھر پلان پہ ایکشن لو گے, تو پھر آپ کوئی چیز اچیو کرو گے. تو میرے خیال میں ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہر اوورسیز جو بھی ہے, چاہے پاکستان سے, انڈیا سے, بنگلہ دیش سے, فائنینشیل فریڈم. اب آپ مجھے بتائیں, فائنینشیل فریڈم پہ بہت زیادہ میں نے ویڈیوز بنائی ہیں. فائنینشیل فریڈم آپ کو پتہ ہے کہ ہے کیا؟ جی میر صاحب, لائک فائنینشیل فریڈم جو میں سمجھی ہوں, اٹس لائک آپ کے منتھلی ایکسپینسز سے زیادہ آپ کما رہے ہو بٹ بنا کام کیے, اور جو بھی آپ کرنا چاہے زندگی میں اس کے لیے فریڈم ہو. ایگزیکٹلی. یعنی آپ نے دیکھیں وہ ساری ایفرٹ کر کے 10 15 20 30 جتنے مثال لگائے, آپ یو کے بیٹھے ہوئے ہیں, یو ایس بیٹھے ہوئے ہیں, مڈل ایسٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اب 10-15 ہزار ڈالر آپ کما رہے ہیں شاید, یا 5,000 ڈالر کما رہے ہیں, جس سے اچھا سسٹم چل رہا ہے, لیکن پھنسے ہوئے نا جاب میں. تو ایسی سچویشن ہونا کہ آپ کا 10-15-20 ہزار ڈالر مہینے کا آ رہا ہے, جس میں آپ کے سارے ایکسپینسز کور ہو رہے ہیں, پھر اتنی سیونگ ہے کہ آپ اپنا جو بھی ڈریم ہے, آپ نے دنیا گھومنی تھی دنیا گھوم سکیں, آپ نے جو کوٹھی بنائی ہوئی ہے جا کے اس میں رہ سکیں, انجوائے کر سکیں لائف کو. تو یہ فائنینشیل فریڈم ہے. میں اس میں بڑا اسپیسیفک ہوں کہ اراؤنڈ $10,000 آپ کو منتھلی بغیر کام کیے ہوئے پیسو انکم میں آ رہا ہو, اور دوسرا کم از کم آپ کی $1 million نیٹ ورتھ ہو, یعنی سیونگز میں, پراپرٹیز میں, جتنا بھی آپ کی نیٹ ورتھ بڑھتی ہے وہ $1 million سے زیادہ ہو. تو یہ میری ڈیفینیشن ہے فائنینشیل فریڈم کی. تو یہ پہلا ٹارگٹ ہونا چاہیے. اور نہ کوئی اس کو ڈیفائن کر پاتا ہے اس طرح سے, نہ اس کے لیے پلان کر کے اس پہ کام کر پاتا ہے. تو یہ پہلا سٹیپ ہے. ایک دفعہ آپ کا یہ ڈیفائن ہو گیا, آپ کو پتہ چل گیا میرا ٹارگٹ کیا ہے, اب نیکسٹ سٹیپ ہے کہ اس کو اچیو کیسے کرنا. سو میر صاحب, از اٹ ناٹ کریکٹ کہ ایک بندہ جیسے فار ایگزامپل پاکستان سے یا انڈیا سے یا کہیں سے بھی اٹھ کے جاتا ہے, کماتا ہے, تو اس کی اوبویسلی پہلی پلاننگ تو یہی ہوتی ہے کہ میں گھر پیسے بیچ کے اپنے کنٹری میں یا اپنی سٹی میں ایک گھر خریدوں, اینڈ دین گاڑی خریدوں, اینڈ پھر ریٹائر ہو کے میں واپس چلا جاؤں, اینڈ آئی انجوائے مائی لائف. ڈفرینٹ قسم کے ٹارگٹس ہوتے ہیں. جس طرح میں نے بتایا کہ کلچر کا حصہ ہے کہ یار کوٹھی تو ہونی چاہیے, باہر گیا بچہ, وہ کما رہا ہے, ہمیں پیسے بھیج رہا ہے, یہ ایک سٹیج ہے. لیکن بندے کو خود بھی تو سیٹسفیکشن ہو, خود بھی تو انجوائے کر سکے. دیٹس دا پوائنٹ, دیٹس دا فائنینشیل فریڈم. ٹھیک ہے میر صاحب, تو آپ پھر یہ بتائیں کہ کیسے ایک بندہ فائنینشیل فریڈم حاصل کرے, جو بھی وہ چھوٹے موٹے کام کر رہا ہے بینگ اوورسیز, وہ کیسے اپنی جان چھڑا سکتا ہے؟ اچھا, اس میں جس طرح میں نے بتایا کہ سب سے پہلے تو یہ پتا ہونا کہ فائنینشیل فریڈم میرا ٹارگٹ ہے. نمبر 1 ٹارگٹ بن گیا, اس کو لکھنا پڑے گا. اس کو لکھنا پڑے گا کہ اب اگلی سٹیج ہے, اور یہاں ریئلائز کرنا ہے کہ ان لوگوں کے پاس ایک اسپیشل پاور آ گئی ہے. وہ پاور ہے پیسہ. یعنی نارملی لوگ کیا کرتے ہیں, کوشش کرتے ہیں سائڈ پہ, یعنی پتہ چلا کہ فلانے علاقے میں, اپنے شہر میں آپ کوئی سوسائٹی بن رہی ہے, وہاں پہ پلاٹ 2 اٹھا لو, 2 کوٹھیاں بائی کر لو, وہ دوبارہ بکیں گی تو اس سے پیسہ آتا ہے, کیونکہ میرے دوست نے, میرے کزن نے اس طرح سے کمایا. لیکن وہ چھوٹے لیول کی پلاننگ ہے, وہ صحیح طرح سے آپ نے ایک ٹارگٹ کر کے
اس کو اپنے فائنینشیل فریڈم کی طرف نہیں لے کے گئے. تو میں چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں. فرض کرتے ہیں اب ان لوگوں کے پاس اتنی سیونگ ہوتی ہے, پراپرٹی میں پیسہ لگایا ہوا ہے, بیڈ کے نیچے چھپایا ہوا ہے, اوورسیز کے دفعہ یہ بھی کرتے ہیں, بینکوں میں پڑا ہوا ہے. فرض کریں ان کے پاس $1,00,000 ہے. $1,00,000 اب آپ دیکھ سکتے ہیں شاید انڈین جو ہے کوئی 1 کروڑ کے لگ بھگ بنتا ہو, پاکستانی 2.5 کروڑ 2.25 کروڑ اتنا بنتا ہے. یہ پیسے ہیں تو اس سے اب پیسے کو استعمال کر کے اپنے پیسے سے پیسہ بنانا, اپنی فائنینشیل فریڈم اچیو کرنی ہے. یہ اپروچ سمجھیں. بہت سے لوگ جو کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں خود بزنس کرنا شروع کر دیتے ہیں, خود چیزیں سیکھنا شروع کر دیتے ہیں. سیکھنی چاہیے, ساری زندگی بندہ سیکھتا ہے, لیکن بزنس کا یہ سمجھو کہ اگر خود کرنا ہے 5-10 سال کی مار ہے. جس طرح آپ ڈاکٹر بنے ہو نا, ایک ایفرٹ ہے, آپ میڈیکل کالج میں گئے, اس سے ایفرٹ کرتے کرتے پھر آپ نے ہاؤس جاب کی, سیکھا, پھر آپ اچھے ڈاکٹر بنے. اسی طرح اچھا بزنس مین بننا ہے تو ایک لمبا پروسیس ہے. لیکن آپ کے پاس پیسہ, یار پیسے سے پیسہ بناؤ. کیسے بناؤ؟ اگزامپل دیتا ہوں. $1,00,000 میں بتا رہا ہوں کہ فرض کریں کسی کے پاس ہے, وہ کیا کر سکتا ہے. بے شمار آپشنز ہیں. آپ کا اپنا کوئی دوست یار آپ کا ہو سکتا ہے, جس علاقے سے آپ ہو وہاں پہ ایک بزنس چل رہا ہے, وہاں بندہ کوئی 10-15 لاکھ نیٹ پروفٹ کما رہا ہے. کوئی بھی اس کا بزنس ہے, وہ پراپرٹی میں کام کر رہا ہے, کاروں کا بزنس ہے, کوئی IT میں کام کر رہا ہے. اب ایسے بندے کے ساتھ ایسا بزنس جو اچھا چل رہا ہے, پروفٹ میں ہے, آپ سائلنٹ پارٹنر بنو گے. سائلنٹ پارٹنر بنو گے. سائلنٹ پارٹنر بننے کا مطلب کیا ہے کہ وہاں پہ آپ نے اس کے ساتھ پیسہ لگایا اور ایک کمپنی کا ایک حصہ بائی کر لیا. یعنی اس کی چلتی ہوئی کمپنی ہے. فرض کریں جی میں 1 کروڑ اور ڈالتا ہوں. پہلے تو ڈسکشن ہے نا اس کو ضرورت بھی ہے یا نہیں. اب ہو سکتا ہے کہ جب آپ 1 کروڑ یا $1,00,000 اس کے بزنس میں ڈالتے ہیں تو وہ اس کا جو 15 لاکھ کما رہا تھا وہ 1 کروڑ مہینے کے جو اس کا نیٹ پروفٹ بچنا شروع ہو جائے, کیونکہ بزنس گرو کرے گا. تو وہاں سے آپ ایک پارٹنرشپ لے لیتے ہیں, آپ 40% 50% کے اس کے بزنس کے مالک, یعنی بزنس آپ نے خرید لیا اور آفیشلی ساری ڈاکیومنٹیشن کروائیں. تو اب کیا ہوا کہ وہ جو بزنس بغیر کام کیے وہ بزنس اب 1 کروڑ مہینہ کما رہا ہے, کیونکہ اس کی پوری ٹیم تھی, آپ کا دوست یا اس کی ٹیم ہے, آفس ہے, سب کچھ ہے, وہ پہلے سے سیٹ اپ ہے. تو وہ جب 1 کروڑ پروفٹ کما رہا ہے تو آپ 50% کے اس کے مالک بنے ہوئے, تو 50 لاکھ آپ کی جیب میں آ رہا ہے. اور 50 لاکھ کتنا بنتا ہے؟ $10,000 سے اوپر. آپ نے کام بھی نہیں کیا, صرف پیسہ استعمال کیا, ایک چیز خریدی, اس سے پروفٹ آیا. اب آپ کو مہینے کا 40-50 لاکھ آنا شروع ہو گیا. اور یہی کمپنی جس میں آپ نے پیسہ لگایا آج ہو سکتا ہے $3 لاکھ کی ہو. یہ ترقی کرتے کرتے جو بزنس بڑھتا ہے تو یہ $1 ملین, $5 ملین, $10 ملین کی ویلیو اس کی بن جاتی ہے. یہ وہ ٹرک ہے جو لوگوں کو نہیں آتا. تو اوورسیز کو کیا کرنا چاہیے؟ اپنی سیونگز کو استعمال کر کے, اپنا پیسے کو استعمال کر کے پیسے سے پیسہ بنائیں, اس سے اپنی فائنینشیل فریڈم اچیو کریں. سو فائنینشیل فریڈم اچیو کرنے کی مین ٹیکنیک ہے کہ آپ پیسے سے پیسہ بنائیں. تو ان لوگوں کے لیے جو آپ کو فالو کرتے ہیں ان کے لیے آپ کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتائیں گے؟ اسٹیپ بائی اسٹیپ سمپل ہے. سب سے پہلے ٹارگیٹ بناؤ, فائنینشیل فریڈم لکھو پیج کے اوپر. آج سے 15 سال پہلے جب میں نے بزنس کی دنیا میں آیا تھا, سب سے پہلے ایک پیج پہ 4-5 چیزیں لکھی تھی. 2030 تک میں نے کیا اچیو کرنا ہے, اپنی فائنینشیل فریڈم کب اچیو کرنی ہے, اور اگلے 6 مہینے میں کیا اچیو کرنا ہے. تو ان کا سب سے پہلے پیج پہ لکھیں میرے لیے فائنینشیل فریڈم ہے کیا. $10,000 $15,000 مہینہ اور $1 ملین. اور اس کے لیے ایک ٹارگیٹ بنایا کہ میں نے 1 سال میں, 1.5 سال میں, 2 سال میں, اور ایگزیکٹ ڈیٹ لکھیں کہ اس ڈیٹ تک میں نے اچیو کرنی ہے. یہ آپ کا بن گیا ٹارگیٹ. اب اس پہ پلان بننا. تو پلان کے لیے نیکسٹ کیا ہے کہ اپرچونیٹیز ڈھونڈیں آپ. اپرچونیٹیز کس طرح؟ اگر آپ UK میں فرض کرو بیٹھے ہوئے ہو, میرے خیال میں بیسٹ سٹی اس وقت جو بزنس کے لحاظ سے, لائف کے لحاظ سے, وہ دبئی. تو دبئی میں ہو سکتا ہے ایسی کمپنیز ہوں جن کو آپ سائلنٹ پارٹنر بن سکو. یہاں کار کا بزنس بہت زبردست چلتا ہے, یہاں ریئل اسٹیٹ کا پوری دنیا کو پتہ ہے بزنس بڑا زبردست چلتا ہے. ای کامرس یعنی بلینز میں ہے اور وہ ملٹی پلائی ہونے جا رہی ہے اگلے 2-3 سال کے اندر. ای کامرس کا جس طرح امیزون ہے اور آن لائن سٹورز ہیں. IT کا, ٹورزم کا بزنس بڑا زبردست یہاں پہ چلتا ہے. تو آپ نے اب کیا کرنا ہے, اب آپ نے ریسرچ شروع کرنی ہے. یعنی آپ نے ٹارگیٹ بنایا کہ 1.5 سال میں, 1 سال میں میں نے اپنی فائنینشیل فریڈم اچیو کرنی ہے. میرے پاس $1,00,000 $5 لاکھ $1 ملین جو بھی ہے, تو وہ اس کو میں نے استعمال کرنا ہے. لیکن اس کے لیے سب سے پہلے ریسرچ ہے کہ کون سا آپشن بیسٹ ہے, اس میں سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کیا ہے. تو 3-4 آپشنس جس میں آپ کو انٹرسٹ ہو. کار والے بزنس میں انٹرسٹ ہے, کار والے بزنس میں آؤ. آپ کو ریئل اسٹیٹ میں انٹرسٹ ہے, ریئل اسٹیٹ کی کمپنی میں آؤ. اسی طرح آپ باقی جو آپشنس ہیں آپ کے انٹرسٹ کے مطابق وہ پہلے فگر آؤٹ کریں گے. پھر کوشش یہ کریں, میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو آپ نے پیسہ وہ $10,000 $15,000 جو بھی منتھلی ٹارگیٹ ہے وہ آپ کو ملے. دوسرا کیپٹل گرو ہو, یعنی آپ $1,00,000 $5,00,000 جہاں پہ لگا رہے ہو وہاں اپرچونیٹی اس قسم کی ہو کہ وہ $1,00,000 جو ہے $5,00,000 ہو جائے گا, $5,00,000 یا $1 ملین لگائے گا, وہ ملٹی پلائی ہو جائے گا. کیپٹل گروتھ 2 چیزیں, منتھلی اینڈ اینیل ریٹرنس, اور دوسری چیز کیا ہے, کیپٹل گروتھ.
یہ دو چیزیں ایک سال کے اندر اندر آپ کے پاس اگر فرض کریں 3 سے 5 لاکھ ڈالر ہیں تو بڑی آسانی سے آپ ایک سال کے اندر اندر اپنی فائنینشیل فریڈم اچیو کر سکتے ہیں. یعنی جو آپ ابھی اپنی ڈاکٹری سے, اپنے اکاؤنٹنسی سے جو بھی کام کر رہے ہو اس سے کما رہے ہو, چھوٹے موٹے بزنس سے کما رہے ہو. میں نے بے شمار لوگ دیکھے ٹیک اویز کا, جیسا میرا ایکسپیرینس ہے UK کے اندر, وہ بنا لیتے ہیں اور اچھے خاصے پیسے کما رہے ہیں, 5,000 پاؤنڈ 10,000 پاؤنڈ مہینے کا کما رہے ہوتے ہیں, پھنسے ہوئے 18 گھنٹے کی شفٹ لگا رہے ہیں, خود ہی برتن دھو رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, اور اگلی سوچ نہیں ہے کہ یار میں اس کو آٹومیٹ کیسے کروں. تو جب آپ اس طرح کی کارروائی شروع کرتے ہو, پھر آپ کا وہ ٹارگٹ منتھلی کا اور آپ کا کیپٹل گروتھ کا پورا ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر اب اس کو آٹومیٹ کرو, اپنے کیفے کو, اپنا جو بھی چھوٹا موٹا بزنس کر رہے ہو یا جاب چھوڑ سکتے ہو, انجوائے کرو. اب گھومو جاؤ, اپنی کوٹھی جو بنائی ہے خود رونا, آپ کے رشتے دار وہاں پہ رہ رہے ہیں, خود وہ انجوائے کرو. دنیا گھومو, یورپ میں جاؤ, مڈل ایسٹ میں اتنی زبردست جگہیں ہیں پوری دنیا میں یار, جس طرح ہم گھومتے رہتے ہیں تو کتنی زبردست جو چیزیں آپ اپریشیٹ کر سکتے ہو, کھانے کھا سکتے ہو, کلچر دیکھ سکتے ہو. یہ ہے اصل فریڈم. تو اس کی طرف آپ نے آنا ہے. سمپل, پیسے سے پیسہ بنانا, نمبر 1 ٹارگٹ. نمبر 2 اس کے لیے ریسرچ کرو, پلان بناؤ. نمبر 3 پریکٹیکل کام کرو, کمپنی کے شیئرز بائی کرو, کمپنی کے آدھے مالک بنو. سائلنٹ پارٹنر, انیشلی سائلنٹ پارٹنر, جب تک آپ کا وہ فائنینشیل فریڈم کا ٹارگٹ نہیں پورا ہوتا, سائلنٹ پارٹنر. جب فائنینشیل فریڈم مل گئی, اب اصل میں اگلی کہانی پھر شروع ہونی ہے. اب آپ اسکول میں آ گئے ہو, 6 مہینے آپ نے عیاشی کرنی ہے, اور اس کے بعد پھر اندر سے آواز آنی ہے کہ کچھ کر. اب جو آپ نے کچھ کرنا ہے وہ بہتری کے لیے, لوگوں کی بہتری کے لیے کرنا ہے, معاشرے کی بہتری کے لیے کرنا ہے, دنیا کی بہتری کے لیے کرنا ہے, اور اس سے بائی پروڈکٹ کے طور پہ آپ ٹھیک ٹھاک پیسہ بھی کماؤ گے. تو یہ سارا جو ہے نا سیکرٹ ہے اس دنیا کا, اور میرے خیال میں یہ ٹیکنیک ہے, بیسٹ ٹیکنیک ہے, جو اوورسیز کو خاص طور پہ اپنانی چاہیے. اور فائنینشیل فریڈم اچیو کرو, پھر اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ تھرتھلی ڈال دو دنیا میں. تھینک یو ویری مچ میر صاحب. سو ٹارگٹ بناؤ, پیسے سے پیسہ کماؤ, اور آئی تھنک یہی ایک طریقہ کار ہے فائنینشیل فریڈم حاصل کرنے کا, خاص طور پہ اس سچویشن میں جو لوگ ہیں ان کے لیے. تو میر صاحب جو آپ کے فینز ہیں, جو آپ کو فالو کرتے ہیں, ان کے لیے اگر وہ آپ کے ساتھ مل کے کرنا چاہے تو وہ کیا کریں؟ سمپل ہے, shakilahmadmeer.net. ہم کوشش کریں گے کہ یہ لنک بھی لگا دیں, وہاں جاؤ, وہاں ساری تفصیل ہے کہ میرے ساتھ میرا ایک زبردست قسم کا کرائٹیریا ہے, وہ آپ اس کو فلفل کرتے ہو تو وہیں پہ آپشن ہوگا جہاں آپ میری ٹیم کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور ہمارے ساتھ مل کے کام کر سکتے ہیں. اگر آپ نے شکیل احمد میر کے ساتھ مل کر کام کرنا ہے, shakilahmadmeer.net وزٹ کریں اور ہماری ٹیم سے رابطہ کریں.